قوم عاد اور قوم سمود دنیا میں تو ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کے بعد یا پہلے کوئی ویسی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا و جہاں کی نعمتیں عطا کی۔ وہ اپنے قد و قامت کے زور سے جو چاہتے تھے حاصل کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تہذیب تقریباً 6000 سال پرانی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی نسل سے پیدا ہوا تھا جس کا نام عاد رکھا گیا۔ بعد ازاں عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف بھی کہتے تھے۔ عاد کی اولادوں سے آگے 13 قبیلے آباد ہوئے جو سب قوم عاد کہلائے، اور انہوں نے طاقتور حکومت کی مضبوط بنیاد رکھی اور 1500 برس تک آباد رہے اور اس بنجر زمین کو اپنی محنت کے بل بوتے پر سرسبز و شاداب بنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم عاد کا قد 40 ہاتھ جتنا تھا۔ ان کی اوسط عمر 800 سے 900 سال تک تھی۔ وہ اس عمر کو پہنچنے تک بوڑھے نہ ہوتے تھے، نہ ان کے دانت گرتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی، بلکہ ہمیشہ تندرستوں سے تو توانا رہتے۔ انہیں آتی تھی کہ وہ صرف موت ہی تھی۔ بے شمار نعمتوں کے باوجود انہوں نے تکبر اور غرور کیا اور اللہ کی سرکشی و نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف اپنے پیارے معبود بندے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غیر خداؤں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مگر وہ بولے کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل بھی خراب کر دی ہے۔ تم جاؤ اور اپنے عبادت کو قائم کرو اور ہمیں ہمارے باپ دادا کا چلن چلنے دو۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چلن چھوڑ کر تمہاری بات مان لیں اور حاجی اور نمازی بن جائیں؟ جاؤ، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو للکارا اور غرور میں بدمست ہو کر بولے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب قوم عاد نے زمین پر بے وجہ سرکشی اور نافرمانی کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے زمین پر؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جس عذاب کی ہم کو بات کرتے ہو وہ اتنے طاقتور ہو تو ہم پر لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کئی برسوں تک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ سرکش و نافرمان قوم غرور میں ڈوب گئی تھی۔ وہ تکبر اور غرور میں ایسے ڈوبے کہ اللہ کے عذاب کو للکارنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ہود، اگر سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہم پر لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ان پر عذاب کا وقت آن پہنچائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب شروع کر دیا۔ قوم عاد جو تھی ان پہ قحط کا عذاب نازل کیا گیا۔ کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی وہاں پہ، اور قوم عاد سارا غلہ کھا گئی، مویشی مال کھا گئے، حرام پر اتر آئے، چوہے بلی کتے سانپ سب کچھ کھا گئے اور درختوں کے پتے تک کھا گئے، جس کی وجہ سے زمین ساری بنجر پڑ گئی اور پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو حضرت ہود علیہ السلام کی طرف ایک وفد کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ اے ہود، اگر ہم پہ یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ٹل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ وہ جھوٹے تھے، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے سفیر کو بھیج رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال سے واقف تھا۔ جب وہ وفد حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے ان کے سامنے بادل کے 3 ٹکڑے اللہ کے حکم سے پیش کیے اور کہا کہ کون سا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرخ میں تو آندھی ہوتی ہے، وہ نہ چاہیے، اور سفید بھی خالی ہوتا ہے، جبکہ کالے میں بادل ہوتے ہیں جو پانی برساتے ہیں، وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنے گھروں کو پہنچو، وہاں جاتے ہی تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک میدان میں جمع ہو گئے اور بارش کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک بادل کا ایک سیاہ ٹکڑا آیا اور زور زور سے طوفان آنے لگا۔ لوگ بھاگ کر اپنے گھروں اور محلات میں گھسنے لگے۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ وہ ان کے گھروں سے اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے لگا، اور وہ دنیا کی بلند و قد و قامت والی قوم کسی ریت کے ذرے کی طرح زمین میں بکھر گئی، اور طوفان اس کو ایسے اٹھا اٹھا کر پھینکتا کہ ان کے بھیجے باہر نکل آتے۔
ان کے دل پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اور وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد کیا کہ ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں میں قوم عاد اور ان کا نام ہی مٹ گیا۔ عربی لوگ اس کو صرف ایک متھ یا کہانی سمجھتے تھے۔ 4000 سال بعد قرآن مجید میں ان کی کہانی کو دہرایا گیا تاکہ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو اوقاف کا وہ علاقہ یمن اور عمان میں 250 لاکھ اسکوائر میل تک پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلے اور وحشت و ویرانی ہے، اور آج تک وہاں پھر کوئی بھی قوم آباد نہیں ہوئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور دنیا و آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔